خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے راہ میں لڑتے ہیں صف بنا کر، کأنہم گویا وہ بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی مضبوط دیوار ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے میدان جہاد میں لڑنے والے مجاہدین کی صفت بیان فرمائی اور ان لوگوں کو پسندیدہ لوگ قرار دیا کہ جو صف بنا کر میدان جہاد میں اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں، اور ان کا لڑنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ جاتے ہیں، میدان جہاد سے وہ پیچھے نہیں پلٹتے۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، رب ذوالجلال پر توکل اس پائے کا ہوتا ہے کہ وہ ان کے سامنے دشمن جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو وہ کبھی پلٹتے نہیں ہیں۔ اور سورہ انفال میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو جہاد کے اندر ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی فرمائی ہے۔ یوں تو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربانیاں اور عنایتیں کی۔ اسلامی تاریخ کے اندر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے اپنے بندوں پر جو مہربانیاں فرمائی ان کا ایک طویل باب جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر دور کے اندر جو بھی شخص دین اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے راہ میں نکلتا ہے تو رب ذوالجلال دین اسلام کی برکتوں سے اسے فیضیاب فرماتا ہے۔ اور رب کریم نے جس انسان کی مدد فرمائی تو وہ کسی میدان میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ دین کو مقدم رکھے، دینی اصولوں کو پہلے رکھے۔ دینی اصولوں کے جب وہ پاسداری کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس دینی اصولوں کی پاسداری کے بدولت اس انسان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرماتا ہے۔ اگر ہم اسلام کی پہلی لڑائی بدر کے میدان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر مسلمان 313 ہیں اور کفار 1000 سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال پر بھروسہ اور دین اسلام پر مضبوط رہنے کی جو تعلیم صحابہ کرام کو دی اور انہوں نے اس پر قائم رہتے ہوئے جب بدر کے معرکے میں اترے تو رب نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، رب کریم نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ اسی طرح میدان بدر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے معرکے ہوئے ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال نے مجاہدین اسلام کی کیسی مدد فرمائی۔ خلفائے راشدین کا دور ہو، تب جس دور میں بھی اسلام کے سرفروش دین اسلام کی سربلندی کا عزم لے کر جب نکلتے ہیں تو رب ذوالجلال ہر دور کے اندر انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ طارق بن زیاد چند ہزار کا لشکر لے کر جب اندلس پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں ان کا جو جذب جہاد تھا تو اس کے سامنے اندلس کی بڑی سلطنت جو ہے وہ زیر ہو جاتی ہے۔ یوسف بن تاشفین جب نکلتے ہیں دین اسلام کا پرچم لے کر تو بڑی بڑی قوتوں کو وہ زیر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سلطان رکن الدین بیبرس جب نکلتا ہے دین اسلام کا پرچم اٹھا کر تو وہ ان منگولوں کو زیر کر دیتا ہے کہ جو کبھی جو ہے وہ شکست کھانے والے نہیں تھے۔ اسی طرح خالد بن ولید جب اپنے سرفروشوں کے ساتھ نکلتے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے تو ایک صلیبی جنگ کو جو ہے وہ شکست فاش دے دیتے ہیں۔ ایسی لڑائی کہ جس میں سارے عیسائی ایک پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں صلیب کے نیچے، اور اسے وہ صلیبی جنگ کہتے ہیں۔ ایک طرف اسلام کا شیر اکیلے ہوتا ہے، دوسری جانب تمام کے تمام عیسائی جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر اللہ پر توکل اور بھروسہ اس معیار کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا ہے۔ سلطان محمد فاتح جب نکلتے ہیں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، ایسا شہر کے جو صدیوں سے ناقابل فتح تھا، بڑی بڑی لشکروں نے اسے فتح نہ کیا، لیکن جب سلطان محمد فاتح اللہ کے بھروسے پہ نکلتا ہے تو وہ قسطنطنیہ کو فتح کر لیتا ہے۔ اسی طرح عمر فاروق کے دور میں
حضرت خالد بن ولید جب نکلتے ہیں تو وہ ایران جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دے دیتے ہیں۔ یہ تو ایک مختصر 2-3 مثالیں ہیں۔ اسلامی تاریخ اس طرح کے سرفروشوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے پیچھے جذب جہاد کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ رب ذوالجلال ان لوگوں کی مدد ضرور فرماتا ہے کہ جو صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ میدان جہاد میں اترتے ہیں۔ شرط یہ کہ ان کا ایمان کامل ہو اور مقصد دین اسلام کی سربلندی ہو، دین اسلام کی سربلندی ہو۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ مجاہد کے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے ایسے ملک کی کہ جو اسلام کا ملک ہو، فرمائے اس کے سرحد پر رہنے والا محافظ جو ہے وہ اگر ایک رات جاگ کے گزارتا ہے، فرمائے اس کی جاگی ہوئی رات تمہاری عبادتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ وہ جب رات کو پہرا دیتا ہے، سرحد پر ملک کی حفاظت کرتا ہے، تو فرمائے اس سے جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے اس کو تم نہیں پا سکتے ہو۔ گو کہ تم گھروں کے اندر پرسکون رہ کر عبادت کرتے ہو، لیکن وہ مجاہد کس لیے جاتا ہے کہ وہ اسلامی ملک کی حفاظت، اپنی جان کی نہیں، جان کی فکر ہوتی تو وہ گھر میں بیٹھا ہوتا۔ وہ جب اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے اس ملک کی کہ جو اسلام کا قلعہ ہوتا ہے، اسلام کا مان لیوا ملک ہوتا ہے، تو فرمائی یہ جو مجاہد ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تم سوچ کر بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو۔ یہ جو آیت کریمہ فرمائی نا، رب نے فرمائی میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں کہ جو صف بنا کر کیا کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، جنہیں وہ مستقل ایک محاذ پر ڈٹے رہتے ہیں۔ فرمایا ان کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اور ان اللہ یحب، اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایک مجاہد اگر اسلامی سلطنت کی حفاظت کے لیے وہ کمر بستہ ہوتا ہے، فرمایا اس آیت کا مستحق وہ مجاہد بھی بنتا ہے، چاہے وہ فوج کا جوان ہو، چاہے وہ مجاہد ہو، چاہے وہ جس اسلامی سلطنت کا، جس اسلامی ملک کا محافظ بھی ہو، فرمایا وہ اس آیت کے زمرے کے اندر پورے اترتا ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں، بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر جب ہم فوج کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں تو وہ تو بڑا آسان کام ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں، پرسکون ہے، پنکھا چل رہا ہے، رات کو لائٹ ہے میرے پاس، مجھے کسی کے نقصان کی جو ہے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں فیس بک کھولتا ہوں اور ایک پوسٹ لگا دیتا ہوں فوج کے خلاف۔ یہ تو بڑا آسان ہے، منٹوں سیکنڈوں میں یہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب بندہ ہتھیار اٹھاتا ہے، اندھیرے میں ہوتا ہے، موسمی شدت کو برداشت کرتا ہے، پھر وہ جا کے جب ملک کے لیے لڑتا ہے تو یہ کام بڑا مجھے جگر والا کام ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں جا بجا جب مجاہدین کی تعریف فرمائی تو فرمایا رب کے راہ میں لڑنا یہ حوصلہ مند بندے کا کام ہے، یہ کم حوصلہ بندے کا کام نہیں ہے۔ تو 10 مئی کو جو واقعہ ہوا، افواج پاکستان نے جس طرح ملک کا دفاع کیا اور جس طرح ایک اپنے سے کئی گنا دشمن کو زیر کیا، تو اسی مناسبت سے آج کے موضوع کے اندر ہم یوم تشکر مناتے ہیں۔ یوم تشکر تو ہم نے اسی دن منا دیا تھا جس دن یہ مارکہ ہوا تھا، لیکن جمعے کا اجتماع ہے، یہ ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے، اور حکومتی سطح پر بھی یہ اعلان ہے کہ پورے ملک میں جو ہے یوم تشکر مناؤ۔ یہ ہمارا مذہبی اور ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس بات پہ رب کا شکر ادا کریں کہ ہم سے کئی گنا بڑا طاقتور ہمارا دشمن، وہ ہمارے سامنے ایسا بے بس ہوا کہ صدیوں تک یہ داغ اس کے ماتھے کے اوپر رہے گا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا کہ صبر کریں، صبر کے دامن کو پکڑیں، اللہ تعالیٰ ایسی فتح عطا فرمائے کہ انشاءاللہ پوری دنیا یاد رہے گی۔ اور وہ بات ہماری حرف بحرف سچ ثابت ہوئی، ایسا کام ہوا کہ وہ پوری دنیا جو ہے اسے یاد رکھے گی۔ تو اسی مناسبت سے ہم اس اصول کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو کارروائی ہمارے فوج نے کی، اس کا جو اصول انہوں نے وضع کیا، اس کا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا، وہ جو دینی طریقہ کار کے اوپر چل کر اس کارروائی کا آغاز کیا گیا، تو رب ذوالجلال نے برکتیں پھر کیسے عطا فرمائی۔ اہم موضوع ہے، دین کو جب آپ لیں گے، دین کو جب آپ مقدم رکھیں گے تو اللہ آپ کو برکتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن بنیان و مرصوص۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، آیت نمبر 4۔ بنیان و مرصوص کا مطلب ہے کہ ایسی دیوار کہ جو کبھی ٹوٹتی نہیں ہے، ایسا حوصلہ جس کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی، مجاہدین کی ایسی قطار کہ جس کے سامنے دشمن جتنی بھی طاقت سے آتا ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ایک تو اس کا آغاز قرآن کے آیت کے اندر سے ہوا ہے۔ دوسرا، نبی کریم علیہ السلام جب بھی کسی محاذ کے لیے نکلتے تو صبح کی نماز پڑھ کے نکلا کرتے تھے، اور رب کریم نے سورہ عادیات کے پہلے آیت میں فرمایا والعادیات ضبحا، صبح کے وقت یلغار کرنے والوں کی قسم۔ رب کریم نے قرآن میں جا بجا بہت ساری چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور جس چیز کی رب قسم اٹھا دیتا ہے اس کی ویلیو اور مقام اللہ کے نزدیک میں زیادہ ہوتا ہے۔
رب نے فرمایا کہ میں اس لشکر کی قسم کھاتا ہوں کہ جو صبح کے وقت دشمن پہ یلغار کرتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کی صفت تھی کہ جب وہ جہاد کے لیے نکلتے تو وہ صبح کی نماز پڑھ کے نکلا کرتے تھے، اور یہ اسلامی طریقہ بھی ہے کہ جب بھی جہاد کے نکلو صبح کی نماز پڑھ کے نکلا کرو۔ تو ایک تو اس آپریشن کا نام رکھا گیا آپریشن بریان و مرصوص، یعنی قرآن مجید کی آیت سے نام لیا گیا۔ دوسرا، حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنا کر صبح کی نماز کے بعد کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور اس کے اندر حوصلہ، اتنا بلند حوصلہ، جو مجاہدین، جو ہمارے سپاہی تھے، جو ہمارے جوان تھے، ان کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے ڈیتھ اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کر دیا، وصیت نامہ لکھا۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ لکھو وصیت، آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے، آپ کے تو ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے۔ ایک آدمی جب نکلتا ہے محاذ پر، پھر وہ سائن کرتا ہے کہ کیا پتہ میں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا، یعنی کنفرم ہوتا ہے کہ بندہ واپس نہیں آئے گا۔ اور پھر جب بندہ ایک جہاز کو نکل کے دشمن کی حدود میں جب جاتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا کہ میں واپس آؤں گا نہیں آؤں گا، لیکن جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو پھر بندہ واپس پلٹ کے بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ جو کارروائی ہوئی، جن سپاہیوں نے اس کے اندر حصہ لیا، جن پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ انڈیا کے پاس ایسی دفاعی صلاحیت موجود ہے کہ جسے S-400 کہتے ہیں، یہ ایسا دفاعی نظام ہے کہ جو روس کا بنایا ہوا ہے اور یہ انڈیا کے پاس موجود ہے۔ یہ ایسا خودکار سسٹم ہے کہ اگر انڈیا کے حدود کے اندر کوئی پاکستان کا جہاز یا کوئی میزائل وغیرہ جاتا ہے تو یہ خودکار طریقے سے چل کر اس کو نشانہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ انہوں نے نصب بھی کی ہے کشمیر کے اندر، جو ان کا کشمیر ہے، جسے انڈین آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے نصب کیا ہے اس چیز کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اگر سرحد کو کراس کرے گا تو یہیں سے کراس کرے گا۔ ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل بارڈر، ایک ہوتا ہے LOC۔ انٹرنیشنل بارڈر وہ ہے کہ جو سیالکوٹ سے لے کر وہ سندھ تک جاتا ہے، یہ عالمی سرحد ہے، اس کو عالمی دنیا نے تسلیم کیا ہے، لہٰذا نہ انڈیا اسے کراس کر سکتا ہے نہ پاکستان اسے کراس کر سکتا ہے۔ اس کو کراس کرنا کھلی جنگ کے مترادف ہوتا ہے۔ وہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اسے لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل سرحد نہیں ہے، اس کو کسی دنیا نے تسلیم نہیں کیا۔ وہ جہاں پر پاکستان کا قبضہ ہے وہ ان کا ہے، جہاں پر انڈیا کا ہے وہ ان کا ہے۔ وہاں سے ان کے سپاہی آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، ہمارے سپاہی آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، فائرنگ کا تبادلہ بھی۔ یہ جو عام بات ہے، اس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ورزی نہیں سمجھا جاتا۔ تو ان کو پتہ تھا کہ یہ ادھر سے ہی آئیں گے، تو انہوں نے وہ سارا نظام ادھر سے ہی کیا تھا۔ ہمارے جوان ادھر سے گئے، 3 گھنٹے ان کے حدود کے اندر رہے، وہاں پر 16 سے زیادہ فوجی مقامات کو نشانہ بنایا، اور اللہ کی مہربانی سے سارے کے سارے لوگ صحیح سلامت واپس بھی آئے۔ تو اس سے ہم کیا نتیجہ لیتے ہیں؟ وہ جو قرآن کی آیت سے نام نکالا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا گیا، جہاد کی عملی تصویر کو جب پیش کیا گیا تو رب ذوالجلال نے مدد وہاں پر پھر فرمائی۔ صحابہ کرام جب جو ہے وہ جنگ بدر میں نکلے، انہیں پتہ تھا ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، دشمن جو ہے وہ ہر جانب سے تیار بھی ہے، پھر بھی جب اللہ پہ توکل کر کے بندہ نکلتا ہے تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ رب کریم نے بدر میں تمہاری مدد اس حال میں کی کہ تم بہت زیادہ کمزور تھے، کفار تم سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ وہ مدد آج ہی جو سلسلہ ہوا چند دن پہلے، اس کو لے کر ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کو مقدم رکھتے ہیں تو رب ذوالجلال کس طرح برکتیں ہمیں پر عطا فرماتا ہے۔ جب ہم دین کو آگے رکھتے ہیں، دین اسلام کو مقدم رکھتے ہیں، تو پھر کوئی بھی ٹیکنالوجی ہمارے سامنے فیل ہو جاتی ہے۔ آپ افغانستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیے، ایک جانب سپر پاور ہے، ایک جانب مجاہدین کہ جن کو پاؤں پر پہننے کے لیے جوتے بھی میسر نہیں ہوتے، پورا لباس جو وہ پہنتے ہیں کئی مہینے اس کے اندر انہوں نے وقت گزارا، لیکن 20 سال تک اس سپر پاور کو وہ ناک رگڑائی انہوں نے افغانستان کے اندر کہ وہ آج تک اس چیز کو یاد رکھیں گے۔ آخر یہ کیوں ہوا؟ ہم فلسطین اور غزہ کو دیکھتے ہیں، ایک جانب اسرائیل کے جن کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے، دوسرے جانب حماس کے گنو چنے چند لوگ ہیں، 2 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور انہوں نے بھی تک اس کو شکست نہیں دی۔ تو یہ کون سا جذبہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں؟ آپ باقی اسلامی دنیا کے اندر دیکھیے، ایک یمن ہے جن کے پاس کچھ بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے اور وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہوتا ہے تو رب ذوالجلال پھر دکھاتا ہے کہ اے مومنو، جب تمہارا ایمان و توکل مضبوط ہوتا ہے تو پھر تم عملی مثالیں دیکھ سکتے ہو کہ جتنا بڑا طاقتور تمہارے مقابلے میں ہو اس کی کوئی اہمیت اور ویلیو نہیں ہوتی۔ اگر آج بھی ہم دین کو ترجیح نہیں دیتے، آج بھی ہم اگر مگر کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری فوج کیا کر سکتی ہے، انہوں نے تو پوری زندگی نغمے ہی گائے ہیں، انہوں نے تو پوری زندگی اپنے لوگوں کو دبایا ہے، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں ہماری فوج نکلتی ہے تو اس وقت جب ہم فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح آج ہم کھڑے ہوئے، تو ہم نے تاریخ کے اندر اس بات کو رقم کر دیا کہ جدید دور کے اندر جدید ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے جب ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ یہ دنیا کا اصول ہے، جب سے دنیا بنی اللہ طاقتور تھا، جب دنیا رہی
تب بھی اللہ طاقتور ہے، اور جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی، رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج دن کی کس کی بادشاہی ہے؟ بادشاہی تو سدا اللہ کی ہے، اور اللہ کی رہے گی۔ تو فرمائے ایمان والوں کو رب ذوالجلال ایسے موقعوں پر ایمان کی مضبوطی کا درس دیتا ہے کہ آؤ اہل ایمان، تم نے تھوڑا سا لمحہ جب دین پر گزارا، میں نے تمہارا سر فخر سے بلند کر دیا، میں نے تمہیں پوری دنیا میں سر اٹھا کر جینے کا موقع دیا۔ تمہارا وہ دشمن، تمہارا وہ پڑوسی کہ جو اپنے غرور کے ساتھ تھا، اس کا غرور ایسے ختم ہوا کہ جو وہ پوری زندگی اس بات کو یاد رکھے گا۔ فرمایا اس بات کو آڑ بنا کر، اس کو سامنے رکھ کر، جب تم ذرا سا لمحہ اٹھاتے ہو، تھوڑی سی حرکت کرتے ہو دین پر، میں تمہیں ایسی برکتیں دیتا ہوں، جب تمہاری زندگی دین پر ہوگی پھر تمہیں کیسی برکتیں ملیں گی۔ جو تمہارا روب، تمہارا دبدبہ آج تمہارے دشمن کے اوپر قائم ہو چکا ہے، فرمایا اسی کو لے کر تم عالم اسلام کی نمائندگی کرو۔ آج ہم اپنے فوج کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دین اسلام کے اصولوں کو اپناتے ہوئے اپنے قریبی دشمن کو شکست دی، اگر آج آپ اسرائیل کو بھی آنکھیں دکھائیں گے تو وہ غزہ کے اوپر کچھ نہیں کرے گا، لیکن ہمت ہونی چاہیے اس کے لیے، ہمت اور جذبہ جو آپ کو رب نے دیا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہم اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے قریبی دشمن کو شکست دی ایک عزم اور حوصلے کی وجہ سے، تو اس حوصلے کو قائم رکھتے ہوئے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی آپ آواز بلند کریں۔ وہ تو اسلام کا وقار ہے کہ جب وقار ملتا ہے تو اللہ عزت دیتا ہے، جہاں پر اسلام کے مان لیوا جھک جاتے ہیں اللہ انہیں ذلیل کر لیتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ ایک امریکی صدر ٹرمپ آتا ہے، وہ سعودیہ کا دورہ کرتا ہے، تو سعودیہ کے سارے لوگ اس کے وجہ سے کیوں جھک جاتے ہیں؟ جب وہ جاتا ہے دبئی کے اندر تو وہاں عورتیں ناچ کر اس کا استقبال کیوں کرتی ہے؟ یہ تو وہی سرزمین تھی کہ جس پر ہم بھروسہ کرتے تھے، یہ تو وہی سرزمین ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی پاک سرزمین ہے کہ یہاں سے دین اسلام کا آغاز ہوا۔ لیکن آج وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے ماضی قریب میں کیا کیا؟ انہوں نے اپنے گزرے اوقات کے اندر اپنی حکومتوں کو بلند کرنے کے لیے کس لیول تک وہ جا چکے تھے؟ تو آج ذلت و خواری عرب کا مقدر بنا کہ نہیں بنا؟ عرب کی سرزمین جو مقدس سرزمین ہے، عرب کی سرزمین جو پیغمبروں کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین جو دین اسلام کے آغاز کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ جہاں پر ہر دین کا آغاز ہوا، آج وہ لوگ دین پر نہیں تو ذلیل و خوار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اگر برکتوں کا معیار کسی علاقے کے ساتھ خاص ہوتا، آج تو عرب والے عزت والے بنے ہوتے، آج تو عرب کو جو ہے وہ امریکہ کے سامنے نہ جھکنا پڑتا، آج تو عرب ممالک کو امریکہ کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ انہوں نے دینی تشخص کو چھوڑا ہوا ہے۔ عرب کے اندر تو ایران بھی آتا ہے، وہ تو کبھی امریکہ کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں جھکتا؟ کہ وہ اپنے دین کو آگے مقدم رکھتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ملک نے، ہمارے افواج نے، ہمارے حکومت نے جس طرح کا کردار اپنایا، ہم اس کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ جہاں پر دین ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے، جہاں پر بے دینی ہوگی ہم اس کی حمایت کبھی نہیں کریں گے۔ اس حکومت نے گزشتہ دور کے اندر دین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ تو اپنی جگہ پر قابل مذمت ہے، اس کی مذمت تو ہم رہتی دنیا تک کریں گے بھی، لیکن اب انہوں نے جو اقدام کیا ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس جمعہ کے دن کو ہم اللہ کے سامنے سربجوجود ہو کر یہ شکر ادا کریں کہ رب ذوالجلال تو نے ہمیں رسوائی سے بچایا۔ اللہ نہ کر ہماری حالت وہ بندی کہ جو آج انڈیا کی بنی ہوئی تو ہم کیا لیتے؟ ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہتے۔ تو کیا امریکہ یہ چاہتا کہ یہ جنگ ختم ہوتی؟ جنگ اس نے کیوں ختم کی کہ جب انڈیا کو ایسی ضرب لگی کہ وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہا تو فوراً کود پڑ کے اس جنگ کو انہوں نے ختم کر دیا، جنگ بندی کروا دی۔ تو جنگ بندی وہ غزہ میں کیوں نہیں کرواتا؟ جنگ بندی وہ باقی عرب ممالک کے اندر کیوں نہیں کرواتا؟ وہ جنگ بندی یمن کے ساتھ کیوں نہیں کرواتا؟ جہاں اس کا مفاد ہوتا ہے وہاں وہ دوڑ پڑتے ہیں، اور جہاں مسلمانوں پہ ضرب کے دو چار ضرب اور بھی لگاؤ، ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، ایسی ضرب لگاؤ کہ مسلمانوں کا نام و نشان بھی کیا کر لو، ختم کر دو۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم مسلمان ہو، مسلمان کو دوست بناؤ۔ مسلمان جتنا بھی برا ہے تو مسلمان ہے تو کلمہ گو ہے تو تمہارا کام ہی آئے گا۔ کافر جتنا بھی بڑا ہے، جتنا بھی تمہارا ہمدرد ہے، اگر اسے موقع ملے گا تو وہ ضرور تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپے گا۔ تو وہ چھرا اس نے کیسے گھونپا؟ غزہ کے ساتھ جنگ بندی کرتے ہوئے۔ اسے پتا تھا کہ میرے لوگ وہاں پر قید ہیں حماس کے مجاہدین کے پاس، انہیں کسی طرح چھڑوا لیں، بعد میں دیکھیں گے۔ معاہدہ ہوا قیدیوں کا تبادلہ کرو جی۔ ایک اپنے بندے کے بدلے انہوں نے 100 بندہ چھوڑا فلسطین کا، اور ہم نے اس پہ خوشی منائی بھی، حق بھی ہمارا بنتا تھا۔ جب ان کے اپنے بندے پورے ہوئے، جنگ بندی کا انہوں نے جو کیا کہ مخالفت کر دی، اب پھر سے انہوں نے جو ہے وہ کارروائی شروع کی۔ اب امریکہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہمارے جو بندے ہیں ان کے ہمارے حوالے کرو، تب تک ہم جنگ نہیں کریں گے، جب آپ بندے حوالے کریں گے پھر ہم جنگ شروع کریں گے۔ تو جہاں ان کے مفاد ہوتے ہیں وہاں وہ کود پڑ جاتے ہیں۔ کفار اور مشرکین اور نصارہ جتنے بھی ہیں یہ مسلمان کے خلاف سارے ایک ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے،
چاہے وہ پارسی ہے، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جب مسلمان کی باری آتی ہے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر مسلمان ایک کیوں نہیں ہوتے؟ تو ان تازہ ترین واقعات کو لے کر ہمیں اس بات کا عزم مصمم کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے دشمن کے بھارت کے ساتھ ایک تھے، اس طرح ہم پورے امت کے لیے بھی ایک بنے۔ اگر ہمارے حکمران، ہمارے پورے جو جتنی بھی مسلم دنیا ہے، 57 اسلامی ممالک کے حکمران اگر اس جذبے کو آگے رکھیں گے تو پوری دنیا کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف آنکھ اٹھائے گا۔ تو ذہن گرامی، یہ جو مراحل ہوتے ہیں، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس پر بلا وجہ بحث و مباحثہ کرنے کے بجائے اس سے عبرت لینی چاہیے۔ دین تو ہمیں ہر بات سے عبرت لینے کا درس دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سا واقعہ ہوا، دین کو ہم نے مقدم رکھا، اللہ نے ہماری افواج کو کتنی بڑی فتح عطا فرمائی۔ وگرنہ جب ہم ٹیکنالوجی کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو انڈیا کے پاس تو ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس اب جب آپ ہوائی جہاز دیکھتے ہیں، لڑاکا طیارے، تو اس کے ایک رافیل کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پورے فضائیہ کے طیارے اس کے برابر کے نہیں ہیں۔ ان کے پاس X-400 کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو جب ایک کو سامنے رکھتے ہیں، پاکستان کی پوری دفاعی چیلنج اس کے برابر کی نہیں ہے۔ ان کے پاس جو اسرائیل کا ایک ڈرون ہے، ایک ڈرون جسے اسرائیل نے بنایا اور انڈیا کو فراہم کیا ہے، وہ اگر ہم جو ہے وہ تعداد کا موازنہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے 14 گنا بڑا ہے۔ جہاز جب آتے ہیں اپنی حدود کے اندر رہ کر وہ ہمارے جہازوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور جب ہم ان کی حدود میں جا کے 3 گھنٹے گزارتے ہیں وہاں پر ان کا دفاعی سسٹم بھی ہے، ان کی ٹیکنالوجی بھی ہے، ان کے وہاں پر ڈرون بھی ہے، ان کے جہاز بھی ہیں، ان کے پائلٹ بھی ہیں، کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کی جا سکتی کہ وہاں پر اللہ کی مدد کی۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ وہاں پر اللہ کی مدد نازل ہو چکی تھی۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے تو کفار کو سنبھلنے کا موقع پھر نہیں ملتا۔ تو فرمایا کہ جب میں تمہاری مدد کرتا ہوں، قرآن کے اندر فرمایا کہ کافروں کو ایسی ضرب لگا، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کے گردنوں پہ ایسی ضرب لگتی ہے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا، سنبھلنے کا۔ وگرنہ 3 گھنٹے ایک ملک کے حدود کے اندر گزارنا، پھر صحیح سلامت واپس آنا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ معجزہ ہے نا اس چیز کو۔ اگر وہ لوگ آتے تو وہ اپنی حدود کو کراس بھی نہیں کر پاتے، نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے والے جاتے ہیں 3 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں۔ تو اس بات کو لے کر اللہ کے سامنے تشکر کے کلمات ادا کرنے چاہیے کہ رب ذوالجلال، تو نے ہمیں اتنی بڑی جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ اور اس کامیابی سے اہل پاکستان خوش نہیں، پوری دنیا اس سے خوش ہے۔ عالمی دنیا جتنے مسلمان ممالک ہیں کیوں خوش ہوئے؟ عرب میڈیا نے اس بات پر تبصرہ کیا کہ ہم نے پوری زندگی دیکھا، ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ کفار کے طیارے آ کر مسلمانوں پہ بم برساتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ایسا منظر دیکھنے کے لیے متلاشی تھی کہ کبھی ہم یہ منظر بھی تو دیکھیں کہ مسلمانوں کا جہاز ہو، مسلمانوں کا پائلٹ ہو، مسلمانوں کا میزائل ہو اور نشانہ کفار بنے۔ تو پاکستان نے اس چیز کو کر کے دکھایا کہ دفاع مسلمانوں کا تھا، جہاز مسلمانوں کے تھے، پائلٹ مسلمان تھے، اسلحہ مسلمانوں کا تھا، برس ہندوؤں پہ رہا تھا۔ فرمایا کہ اسلام کے مان لیواؤں کا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ پوری زندگی ہم نے مسلمانوں کے چیدرے اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں۔ پوری دنیا میں ہم نے مسلمانوں کی سرزمین کو مسلمانوں کے خون سے رنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اس کارروائی سے مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے دل بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ جب عالمی دنیا کے دل ٹھنڈے ہوئے مسلمانوں کے، تو ہمارے سے زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے تو زیادہ اس چیز سے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کے بدلے میں اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ اور یاد رکھیے، جب بھی کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا ہے وہ کسی شخص کی ذات سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ کسی طبقے کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہوتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ادھر کفر ہے، ادھر عالم اسلام ہے۔ یہاں آرمی چیف کی بات نہیں ہے، یہاں جنرل عاصم منیر کی بات نہیں ہے، یہاں چودھری احمد شریف کی بھی بات نہیں ہے، یہاں شہباز شریف کی بھی بات نہیں ہے، یہاں آصف زرداری کی بھی بات نہیں ہے، یہاں پر نواز شریف کی بھی بات نہیں ہے، یہاں پر بات کفر اور اسلام کے مارکے کی ہے۔ اگر کسی کے سیاسی اختلافات ہیں تو ہوں گے، ہونے چاہیے، ہر بندہ کسی نہ کسی سیاسی پلیٹ فارم سے منسلک ہے۔ اگر کسی کے فوج کے ساتھ تنازعات ہیں تو ہوں گے، ہر کسی کے ہیں، ہمارے بھی فوج کے ساتھ تنازعات ہیں ماضی قریب میں، اور اب بھی ہیں۔ جو فوج اگر ہماری فوج کفر کو سپورٹ کرتی ہے تو ہم اس فوج کے مخالف ہیں، ہم اس کے اس نظریے کو کبھی سپورٹ نہیں کرتے۔ لیکن جب ہماری فوج کفر سے ٹکراتی ہے تو وہ ہماری اپنی فوج ہے، اس کو ہم دفاع کریں گے۔ اگر ہماری حکومت کفر سے ٹکراتی ہے تو اس حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اگر ہمارے ادارے، ہماری ایجنسیاں کفر سے ٹکراتی ہیں، اندرونی معاملات کو بعد میں رکھ کر ہم ان کو سب سے پہلے سپورٹ کریں گے۔ اور اس مارکے کے اندر جیسے قوم نے اپنے فوج کو سپورٹ کیا، اپنی حکومت کو سپورٹ کیا، یہ ایک زندہ مثال تھی کہ فرمایا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اتحاد کی مثال ہے، اور اس اتحاد کی مثال کو ہم نے دیکھا بھی۔ یہ تو الگ بات ہے، کچھ لوگوں نے مخالفتیں بھی کی، کچھ نے نفرتیں بھی پھیلائی، کچھ ایسے پلیٹ فارم بھی تھے کہ جنہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کر کئی طرح انہوں نے کوشش کی کہ نفرتوں کو پھیلا جائے، لیکن تقریباً قوم جو ہے وہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑی تھی، تقریباً قوم جو ہے وہ اپنے حکومت کے ساتھ کھڑی تھی۔
اس جذبے کو دشمن کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور یہاں سے یہ پیغام لے کے ہم اٹھتے ہیں کہ جیسا